بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات پڑھے محمد والے ارباب اعزاء، ماہ شوال المکرم کے آخری ہفتے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کرامت والا بنایا ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے مکرم قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی جہاں بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی اعمال ہیں اور یومیہ دعائیں ہیں، وہیں کچھ ایسی مودتی اور ایمانی مناسبتیں بھی ہیں، اور کچھ ایسی عقیدتی نسبتیں بھی ہیں کہ جو اس مہینے کی کرامت میں، اس مہینے کے شرف و فضل میں اور بھی اضافہ فرما دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نسبت اس امام کی ہے کہ جس کی نسبت سے ہمیں شرق و غرب میں پہچانا جاتا ہے، جس کی نسبت سے ہماری فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ ہے تو اگرچہ وسط امامت میں، لیکن وسط امامت میں ہونے کے باوجود امامت کی ابتدا بھی اس پہ نازاں ہے اور امامت کی انتہا بھی اس پہ نازاں ہے۔ چنانچہ 25 شوال المکرم کی شب میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور 15 شوال المکرم کے بعد ایک یہ دوسری تاریخ جو کہ تقریباً مومنین کے علم میں ہے کہ یہ بھی منسوب ہے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کی شہادت سے، اور یہ جملہ بار بار میں گاہے بگاہے خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ تاریخی جو بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا جو تاریخی معاملات ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ حرف آخر جو ہے وہ عقائد میں ہوتا ہے اور فقہ میں ہوتا ہے۔ مثلا عقائد میں یہ کہ اللہ ایک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کل کوئی تحقیق کر کے اللہ دو کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقائد حرف آخر ہوتے ہیں۔ فقہ ایک جہت سے حرف آخر ہوتی ہے، یعنی میں جس مرجع کی تقلید کر رہا ہوں مثلا، تو ان کی جہت سے میرے لیے وہ فتویٰ حرف آخر اللہ یہ کہ وہ خود اپنا فتویٰ بدل دیں۔ لیکن تاریخیات کے اندر کم از کم ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ کو ہمیں تاریخی کی طرح ڈیل کرنا چاہیے، اس کو تاریخی کی طرح لینا چاہیے، اور تاریخ میں اگر کوئی ایسی نسبت، کوئی ایسی مناسبت، کوئی ایسی تاریخ کہ جو خانوادہ عصمت و طہارت سے منسلک ہے، اس تاریخ کا ہمیں ویسے ہی احترام کرنا چاہیے اور ویسے ہی اس کو گزارنا چاہیے جیسے ہم دیگر تواریخ کو گزارتے ہیں۔ چنانچہ آپ کبھی غور کریں کہ عمومی طور پر 2 محرم 8 دن سید الشہداء کے ذکر خیر کے بعد پورے مہینے ہمارے پاس جو ائمہ کی تاریخیں ان کی شہادت کی موجود ہیں یا ان کی ولادت کی جو تاریخیں ہیں، تو عمومی طور پر 1 یا 2 روز یا بہت ہوا تو 3-4 روز کہیں پہ تذکرہ اس امام کا یا شخصیت کا مل جاتا ہے ولادت یا شہادت کے عنوان سے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں
خصوصیت سے جناب سید کونین کے حوالے سے یہ کہ ایک کثیر تعداد میں، اب آپ دیکھیے 2-3 مجالس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب تقریباً مہینے پر جا کر محیط ہو گیا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ذکر سید کونین سے کیا ایمان کی عمارت مضبوط ہوئی ہے یا خدا نخواستہ اس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے. مضبوط ہوئی ہے. جنہیں کل تک کچھ نہیں پتہ تھا انہیں آج تک بہت کچھ پتہ چل گیا ہے، اور جنہیں بہت کچھ اب بھی نہیں پتہ انہیں بہت کچھ انہیں مجلسوں سے ہم بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو ان مجالس کو اس لحاظ سے ہمیں لینا چاہیے. کوئی بھی تاریخ اگر ہمارے پاس آئے تو اس تاریخ کو ویسے ہی اس معصوم کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے کہ آج اس مجلس کا انعقاد ہوا، اس معصوم کی نظر بھی یاد دلا لیں اپنے مقام پر، یا اس کی سیرت کا بھی گھر میں مطالعہ ہو، اور گھر میں جو ہے وہ شب شہادت اور روز شہادت وہ اہتمام کیا جائے کہ جیسے ہم پر قاعدہ مودت کے تحت لازم ہے کہ ہم اس امام کا غم منائیں کہ جو خود سید الشہداء کے غم کا سب سے بڑا رائج کرنے والا ہے. جتنی روایات آپ کے پاس سید الشہداء کی زیارت کی وارد ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو 90 یا 80% زیارتیں وہ ہیں اور روایتیں وہ ہیں کہ جو آپ کے اور میرے چھٹے امام سے مروی ہیں. چنانچہ اندازہ لگائیے کہ سید الشہداء کی عزاداری جو تحریری طور پر روایت کے طور پہ ہم تک پہنچی ہے اس کا کتنا بڑا ذخیرہ آپ کے اور میرے چھٹے امام سے ہم تک پہنچا ہے. اور پھر جس امام کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جس امام کی فقہ کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس کی نسبت بھی جعفری ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں اسی فقہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یوں ہمارے یہ امام جہاں امام بھی ہیں وہاں یہ رئیس مذہب جعفریہ بھی ہے، مذہب جعفریہ کے پیشوا بھی ہیں، اور آپ ہی کے بتائے ہوئے نقوش و خطوط پر 1400 سال سے مکتب اہل بیت رواں دوا ہے. چنانچہ آج اس امام کا ذکر خیر ہے کہ جس کے نام کے ساتھ پروردگار نے صدق کو اور صداقت کو اور سچائی کو ایسے پیوست کر دیا ہے جیسے پھول کے ساتھ خوشبو کا رشتہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے پھول کے ساتھ خوشبو کا رشتہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ پھول ہو اور خوشبو اس سے جدا ہو، اسی طریقے سے صدق و صداقت کا وہ رشتہ حضرت امام صادق کے ساتھ ہے کہ گویا کہ آپ کا نام جعفر ہے لیکن آپ کا لقب اس قدر شہرہ پا چکا ہے کہ اب آپ کا لقب آپ کا نام بن چکا ہے. یا میں بدل کر یوں کہوں کہ صادق ہونا بظاہر ایک صفت ہے، لیکن جب صفت اپنے کمال کو پہنچ جائے تو پھر صفت نہیں رہتی بلکہ ذات امام بن جاتی ہے. یعنی یہ امام وہ ہیں کہ جو خود خانوادہ صدق و صداقت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے خانوادے کے اندر سب صدق و صفا کی اعلیٰ منازل پر ہیں. ان کے جد اعلیٰ کو دیکھیے تو انہوں نے کہا انا صدیق الاکبر، ان کی دادی کو دیکھیے تو وہ صدیقۃ الکبریٰ، ان کے نانا کو دیکھیے تو مکے کے اندر انہیں صادق و امین کہا گیا. یہ خانوادہ صادق اور صداقت سے شرف رکھنے والوں کا خانوادہ ہے. تو اس امام کے ذکر خیر کے لیے اسی آیت کو میں نے سورہ مبارکہ توبہ سے انتخاب کیا کہ جس میں پروردگار عالم اہل ایمان کو مخاطب کر کر ان سے گفتگو فرما رہا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اسے اگر ایک سے زائد بار سن چکا ہوں تو ایسا نہیں کہ اس کے مطالب اپنے مقام پہ ختم ہو گئے. سورہ مبارکہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کی تلقین اور ترغیب ہے. حد یہ ہے کہ جو ایک رکعت نماز وطر آپ پڑھتے ہیں 11 رکعت نماز شب کے اندر، اس ایک رکعت کے اندر بھی نماز کے اندر سورہ مبارکہ فاتحہ شامل ہے. یعنی فاتحہ کے بغیر پیغمبر نے کسی نماز کو نمازی قرار نہیں دیا. حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ والطہارہ، طہارت اور فاتحہ کے بغیر کوئی نماز بنتی ہی نہیں ہے. تو دیکھیے 1400 سال سے سورہ مبارکہ فاتحہ کو پڑھا جا رہا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود یہ دیکھیے آج تک سورہ مبارکہ فاتحہ کے مطالب پر تفاسیر بھی لکھی جا رہی ہیں، ان پر درسی موضوعات بھی ہوتے ہیں. اور میرے مولا متقیان نے کیا جملہ ابن عباس سے ارشاد فرمایا تھا، فرماتے تھے کہ لو شئت ان افسر فاتحہ، اگر میں چاہوں تو فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ 70 اونٹ بھی اس تفسیر کا بار اٹھانے سے قاصر رہیں. یقیناً یہ جملہ کوئی مفسر نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو خود نقطہ با ہے، جس کی ذات میں پروردگار نے با کی فصاحت و بلاغت کو سمیٹ دیا ہے. یقیناً وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ 70 اونٹ اس کے وزن کو اٹھانے سے قاصر رہیں. وہ پروردگار
قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. دیکھیے جو جملہ ہے نا قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا، بڑا پیارا جملہ ہے، اور یہ بڑا پیارا انداز ہے پروردگار کا اہل ایمان کو مخاطب کرنے کا. مفسرین نے تفسیر کے باب میں یہ والی بات لکھی ہے کہ اس نے اہل ایمان کی کئی چیزوں کو چھوڑ کر جس چیز سے مخاطب کیا وہ چیز ہے ایمان. دیکھیے اہل ایمان نماز بھی پڑھتے ہیں، اہل ایمان روزہ بھی رکھتے ہیں، اہل ایمان حج و عمرہ بھی کر رہے ہیں، اہل ایمان زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اہل ایمان طہارت بھی رکھتے ہیں، مگر قرآن یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین یصلون، اے وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہو. نہیں، یا ایھا الذین الصائمون، اے وہ جو روزہ رکھنے والے ہو. نہیں کہا یا ایھا الذین المطیعون، اے وہ جو میری اطاعت کرنے والے ہو. حالانکہ صاحبان ایمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جس نقطے سے انہیں مخاطب فرمایا اس نقطے کا نام ایمان ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کتنے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں کی تشفی فرما رہا ہے، انہیں گویا کہ شاباش دے رہا ہے اے صاحبان ایمان. اور پھر اہل ایمان کو جب مخاطب کر چکتا ہے پھر کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. کہیں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے عبادات کا جب تذکرہ کیا ہے، پورا قرآن کا سروے کر لیجئے، اس نے جب عبادات کا تذکرہ کیا اہل ایمان کی جماعت کو مخاطب کیا اور یہ بتا دیا کہ عبادت زیب ہی اہل ایمان کو دیتی ہے، بے ایمان کا کام عبادت ہے ہی نہیں. جو بے ایمان ہے، اچھا اب میں یہ وہ والا بے ایمان نہیں کہہ رہا جو ہم اردو میں ہم بے ایمان کہہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے حکمران بھی کبھی کبھی بے ایمانی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر کر جاتے ہیں. یہ وہ والی اردو والی بے ایمانی نہیں، یا ایمان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہا مجھے دکھائیے قرآن مجید میں اس نے نماز کے لیے کہیں کہا ہو یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ. ایک آیت نہیں ہے 6666 آیتوں میں، 6666 آیتوں میں ایک آیت نہیں ملے گی ایسی اس نے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پہ ایسے روزے فرض کیے گئے. لوگوں کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، تاکہ روزہ رکھنا کسی پر بھاری نہ گزرے کہ یہ اللہ نے ہمیں کیا کہہ دیا. جب اسے صاحبان ایمان کہہ دیا تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے. اس نے اقیموا الصلاۃ کا مخاطب ناس کو نہیں بنایا، یا ایھا الذین آمنوا کو بنایا، تاکہ نماز کسی پر شاق نہ گزرے، کسی پر مصیبت نہ گزرے. اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. اب تیزی کے ساتھ اس جملے سے میں آگے بڑھ جاؤں. ایمانیات، لفظ ایمان جب آپ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ بہت آسان ترجمہ ایک لفظ میں اپنے جوان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. ایمان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی غیبی شے کو منوایا جائے. کر لیجئے تجربہ. نماز پر ایمان نہیں رکھنا، ادا کرنا ہے. تو ایمان رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نماز مانتے ہیں پڑھیں گے نہیں. تو ایسا ماننے کا کیا فائدہ کہ جب تو نے پڑھنا ہی نہیں ہے؟ نماز ماننے کے علاوہ پڑھنے کی شے ہے. اچھا اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. اللہ کا کیا کریں گے آپ؟ ماننا ہے. انبیاء 1.25 لاکھ جو گزرے ان کا کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. ان پر ایمان رکھو گے تو ان کی اطاعت کرو گے نا. ائمہ اہل بیت کو کیا کرنا ہے؟ ان کی امامت کو ماننا ہے. اور قریب کر دوں، قیامت پہ کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. ملائکہ پہ کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. اس کے سارے رسولوں پہ کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. اس کی کتابوں پہ کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایمان وہاں پیچھا کرتا ہے جہاں جہاں کوئی غیبی شے ہو. ایمان کہتے ہی کسی غیبی شے پر ایمان رکھنے کو ہے. اب میں آیت پڑھوں گا، آپ کی خاموشی بجائے، اس لیے کہ آپ نے آج تک یہی سنا کہ زیادہ تسبیح چلانے والے کو ایماندار کہا جاتا ہے. آپ کو آج تک یہی بتلایا گیا کہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے کو صرف ایماندار کہا جاتا ہے. غلطی آپ کی اور میری نہیں ہے، غلطی ڈکٹیشن کی ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کیا گیا. لیکن آئیے ذرا قرآن کی زبان سے پوچھیں، اے قرآن ذرا تو بتا کہ تو ایمان والا کسے کہتا ہے؟ تو قرآن نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فیصلہ کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو کسی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ذرا غور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آیت قرآن مجید موجود ہے، اور جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے پہلے ہی صفحے پر فاتحہ کے بعد لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا ابھی میں نے کہا نا کہ رمضان کا مہینہ بھی گزرا ہے، کیا پڑھا ہر نماز کے بعد آپ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سب نے یہ جملہ پڑھا. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے. ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. مومن کسی خوش فہمی میں نہ رہے. یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مسلمانوں کی جائیداد نہیں ہے قرآن. اچھا تو مومن سمجھنے لگے شاید صرف ہمارے لیے، مسلمان سمجھنے لگے صرف ہمارے لیے. کہا نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف لوگوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے بھی ہے. ایک ہی کتاب، ایک ہی قرآن میں اللہ تین الگ الگ باتیں کر رہا ہے. شروع میں سورہ بقرہ کی کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور سورہ بقرہ کے اندر پھر درمیان میں جا کر کہا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور پھر ایک آیت میں کہا یہ مومن ہدایت ہے مومنوں کے لیے. اگر یہ تینوں باتیں کوئی الگ الگ کرتا تو میں تینوں کو جمع کر لیتا، لیکن تینوں باتیں ایک ہی پروردگار کر رہا ہے، اور تینوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. کبھی کہتا ہے متقی کے لیے، کبھی کہتا ہے مومن کے لیے، اور کبھی کہتا ہے جملہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو خود قرآن میں کہہ چکا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن ہمارے علاوہ کسی کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. پروردگار یہ اختلاف تو ہو گیا. تینوں باتیں تو الگ الگ کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ سوال منصور دوانقی کے زمانے میں کسی نے منصور کے دربار میں کیا، اور منصور نے اسی وقت دربار میں بیٹھے ہوئے جو علماء تھے ان سے کہا کہ اس مسئلے کا حل پیش کرو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں تضاد ہے، تم بتاؤ. مفتیوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا کیا اللہ کے قرآن میں تضاد ہے؟ تو ایک کٹر مسلمان مفتی ملا کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ اللہ کے قرآن میں تضاد نہیں ہے. بھائی اس ملا مفتیوں کی جگہ آپ ہوتے آپ بھی کیا کہتے؟ آپ یہی کہتے کہ اللہ کے قرآن میں تضاد نہیں ہے. تو انہوں نے جواب وہی دیا جو کسی کٹر مسلمان کا ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہودی کیا جو کسی کٹر مسلمان کے سوال سے جواب سے مطمئن ہو جائے؟ اور اس نے کہا یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے تینوں آیتیں قرآن کی سامنے پڑھی ہیں، ان سے پوچھو کہ تینوں آیتیں خدا کی ہیں یا نہیں ہیں. آپ گھبرا گئے. ملا کا پریشان ہونا اور ہے، جب تک مولا نہ ہو تو پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے. سوال ہوا ہے، ذرا دیکھیے آپ، سوال ہوا مولویوں سے، کہا بتاؤ اللہ کے قرآن میں تضاد ہے یا نہیں؟ اب ان کا تو دماغ گھوم گیا. انہوں نے کہا کیا جائے، بہت پریشان ہوئے. تو وہی ہوا جو ہر زمانے سے مولوی کرتے ہیں اور آج تک آپ نے دیکھا ہی ہے. کہا 3 دن کا وقت دو. نہ جانے کیا محبت ہے. 3 دن کا وقت دو، پھر فیصلہ کر کے بتاتے ہیں. اب فیصلہ کیا کرنا تھا؟ بس وقت گزارنا تھا. جسے جواب دینا ہوتا اسی وقت جواب دے دیتا. 3 دن کے بعد متفقہ پینل بیٹھا مفتیوں کا، اور متفقہ فتویٰ پڑھ کے سنایا. کہا یہ شخص واجب القتل ہے جو اللہ کے قرآن میں عیب نکال رہا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اب وہ تو کہیے وہ آج کل کا مسلمان کوئی نہیں تھا، جذبات میں نہیں آیا. منصور نے کہا رک جاؤ، یہ کیا بے وقوفانہ بات ہے؟ تم سے اس نے سوال مانگا ہے، تمہیں جواب نہ ملا، تم نے کہہ دیا گردن اڑا دو. تاریخ کیا لکھے گی کہ اسلام پہ سوال آیا، اسلام نے کہا گردن اڑا دو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جواب دو اس کا. مولویوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. کہا ہم سے اس کا جواب نہیں بن پائے گا. تو کہا درباری قاصد سے جا اسی کو بلا کر لا کہ جس کا خانوادہ ہر زمانے میں ہلاکت سے بچاتا آیا ہے. یہ کوئی پہلا اللہم صلی علی محمد، یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے تاریخ اسلام میں. کہا جاؤ انہی کو بلا کر لاؤ. قاصد گیا دروازے پر، آپ کے اور میرے چھٹے امام کے دق الباب ہوا. امام ابا کو دوش سے اتارے ہوئے تھے، تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کیسے سے ماجرا ہوا ہے؟ ابا کو دوش پہ لیا، امامہ سر پہ پہنا.
چھوٹے چھوٹے قدم لے کر باوقار طور پر دربار تک چلے. جیسے ہی دربار کے صدر دروازے پہ پہنچے، یہودی کی نگاہ پڑی جعفر ابن محمد پر. ایک مرتبہ چلا کر کہا ان کو کیوں بلایا ہے؟ میں نے سوال ان سے تھوڑی کیا تھا، ان سے کیا تھا. یہ ان سے کہنا بتا رہا ہے کہ یہودی تھا مگر پہچانتا تھا وارث اور ہیں قاری اور ہیں. ان سے نہیں پوچھا. حیدری کہ ان کو کیوں بلا کے لایا ہے؟ اب یہ آ ہی گئے ہیں تو میں ان سے سوال کر لیتا ہوں. یہ تو جانتے ہیں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں. اب سوال پوچھا گیا تو میرے چھٹے امام نے فرمایا احمق، یہ قرآن مجید کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے. یہ 3 درجے ہیں جنہیں تو تضاد کہہ رہا ہے. یہ 3 درجے ہیں. پہلے درجے پر قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، ہدی للناس. تو جو اللہ کو مان کر قرآن کو مانے گا پھر یہ قرآن بن جائے گا ہدی للمومنین. اور جو مومن بننے کے بعد قرآن کے کہے پہ عمل کرنا شروع کر دے گا پھر یہ قرآن بن جائے گا ہدی للمتقین. یہ 3 الگ آیتیں نہیں ہیں، 3 درجے ہیں. پہلے انسانوں کے لیے، پھر مومنوں کے لیے، پھر متقین کے لیے. اور تینوں آیتیں اپنے مقام پر درست ہیں. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے اس زمانے کے اندر چھٹے امام نے حرمت قرآن کو بچایا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. مولا متقیان کے زمانے سے قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ چلا آ رہا ہے. کبھی نیزوں پہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی منمانا استخارہ نہ نکلے تو ولید قرآن پہ یہ کہہ کے تیر چلاتا ہے کہ جا قیامت میں کہہ دینا اللہ سے کہ میں نے تجھ پر تیر چلایا. یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ولید یہ کہہ کے تیر چلاتا ہے کہ تو اللہ کی کتاب ہے، لے میں تجھ پہ تیر چلا رہا ہوں. امت اس بات کی مجرم ہے کہ انہوں نے جیسے قرآن پہ تیر چلائے ویسے اہل بیت پہ بھی تیر چلائے. اور دونوں صورتوں میں نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکے نہ اہل بیت کا کچھ بگاڑ سکے. بگڑا تو صرف مسلمانوں کا بگڑا اور آج تک بگڑا ہوا ہے اور کبھی نہیں سدھر سکتا. کسی خالی پرچے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اسے کوئی مایوسی کہے، پیشن گوئی کہے، بددعا کہے، کچھ بھی کہے، خالی پرچے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اس وقت تک ذلیل اور رسوا رہے گا ہر انسان جب تک اہل بیت کے در سے ایمان نہ لے گا. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں کسی پچھلی گلی میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں مکتب اہل بیت پایا جاتا ہے. لوگ تو گلیوں اور شہروں سے سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں. ہمیں اس گھر میں پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں کسی ڈاکٹری، پروفیسری اور کسی انجینئری کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی انجینئری کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی انجینئر کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے؟ تو میرے عزیزوں جب وارثان قرآن سے ہٹیں گے تو پھر یہی پروفیسر، ڈاکٹر اور یہ انجینئر یہی آپ کے منہ لگیں گے. جب تک وارثان قرآن سے متمسک رہو کسی کا فتنہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے عزیزوں یہ آیت قرآن مجید کی کیا عجیب و غریب آیت. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. تو ایمان لانے والی جماعت کوئی ہلکی جماعت نہیں ہے، ہلکے لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ایک جملہ یہاں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. میں نے ابھی گنوایا آپ کو کہ غیبیات پر ایمان رکھنے کو ایمان کہتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ وہ اپنے کو مومن کیسے کہتے ہیں جس کے عقیدے میں کسی غیبت کا تصور نہ ہو. ایک غیبت کا عقیدہ لازمی جز ہے اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے. اور جب اہل ایمان سے بات کر چکا پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب تقوی پہ ہزاروں سینکڑوں کتابیں، تفسیریں، دروس، لیکچرز، مجالس، یہ وہ سب کچھ بھرا پڑا ہے. تقوی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. لیکن ایک جملہ میں کسی عالم کا پڑھ رہا ہوں، اگر تقوی کو پھیلاؤ تو پورا قرآن بنتا ہے اور اگر سمیٹو تو آل محمد کا وجود بن جاتا ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے. اللہم صلی علی محمد. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جملہ قابل قبول ہو جائے. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا اگر قرآن تقوی کی تعریف کو پھیلاؤ تو قرآن بنتا ہے اور اگر تقوی سمٹ کر کسی پیکر میں آئے تو پھر وجود آل محمد بنتا ہے. یہ میں نے کوئی 2 جمع 2 4 کا پہاڑا نہیں پڑھا. زیارت وارثہ کا جملہ ہے اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی. حسین تیری نسل سے جو پیدا ہوں گے وہ صرف متقی نہیں ہوں گے بلکہ تقوی کی علامت ہوں گے. یہ ہے زیارت وارثہ کا جملہ. اشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی واعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ اہل الدنیا.
یہ ہے حسین کی اولاد کی تاریخ۔ پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اور اگر سائلنٹ نوٹ پر آپ تک پہنچ جائے تو وہی اچھا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہیں آج بھی ایسے بہت سے دیندار، میں ان کی دینداری پہ شک نہیں کرتا، میں ان کے متقی ہونے پہ نالا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج بھی ایسے دیندار پائے جاتے ہیں جو علی کو ایک بہترین دیندار اور ایک بہترین متقی مانتے ہیں۔ بس آپ کی خاموشی ہی اس وقت میری سب سے بڑی داد ہے کہ آپ نے جملہ قبول کر لیا۔ یعنی اس زمانے تک بھی بہت سے دینداروں کے نزدیک علی کیا ہے؟ دیندار، متقی۔ اچھا، وہ جو حج کر کر آیا اتنی بڑی داڑھی والا، وہ بھی تو کہہ رہا ہے میں دیندار ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے میں متقی ہوں۔ جو جامع مسجد تقویٰ میں نمازیں پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بھی متقی ہوں۔ تو پھر علی اور اس میں فرق کیا کرو گے؟ کچھ تو حیا کرو میرے عزیزوں، کچھ تو حیا۔ ایسا بھی تقویٰ کس کام کا کہ تم نے علی کو بھی متقیوں کی صف میں کھڑا کر دیا؟ ارے وہ امام المتقین ہیں، علی جس راستے پہ چلیں گے وہ تقویٰ بنتا چلا جائے گا، تم علی کو تقوی پہ چلانے پہ لگے ہوئے ہو۔ تمہاری خواہش کیا ہے؟ یہ اسے میٹھا زہر کہتے ہیں، جو جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میٹھا زہر سننے میں بہت اچھا لگے گا۔ علی کو دیندار کہا، کیا اچھا خطیب ہے، علی کو متقی کہا، کیا اچھا آدمی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ عقیدے میں نابالغ ہے، کانڑا ہے عقیدے کے اندر، علی کو متقی سمجھ رہا ہے۔ تو امام المتقین کون ہے؟ اور صبح شام اذان کے گلدستے پہ ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ عزیزو، جیسے حسین صرف دین نہیں دی پناہ ہے، ویسے علی صرف متقی نہیں امام المتقین ہیں۔ علی کے لیے یہ تصور ہی بیکار ہے کہ علی تقوی نہ رکھے تو کیا ہو، اما اگر علی نہ ہو تو تقوی کا وجود ہی نہ ہو۔ یہ جملہ ذہن میں رہے۔ ہمارا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اصل میں ہم جس کھیت میں رہ رہے ہیں نا، وہاں ایک دوسرے کی سبزی کو، خربوزے کو دیکھ کے ہم نے بھی رنگ پکڑ لیا۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ ایمان لائیں، ایمان لائیں کا مخالف وجود مفہوم کیا نکل رہا ہے کہ اس سے پہلے لا نہیں رہی تھی اب لے آئیں۔ یہ جملہ اہل بیت کے لیے، اس خانوادے کے لیے روا نہیں ہے۔ ہمارے علماء یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جناب خدیجہ نے ایمان ظاہر کیا۔ جب ایمان اللہم صلی علی محمد، دیکھیے جب ایمان لائی ہی نہیں تھی تو میسرہ سے کیوں کہا تھا کہ میرا قافلہ محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ بھیجو؟ جب ایمان لائی نہیں تو پہلے سے بول کیوں رہی ہے؟ پتا تھا، کتابوں میں پڑھ چکی تھی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس پر نبوت کا ختم الانبیاء کا تاج پہنایا جانا ہے۔ علی کے لیے یہ جملہ، حضرت علی، یہ تو ہمیں بچپن سے زہر پلایا گیا نا، حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے سازش کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں تو کانوں کا ہاتھ لگا لیں گے آپ کے اس جملے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ یہ بحث ہے عامت المسلمین کے ہاں کہ بچے کا ایمان لانا معتبر بھی ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ پہلے علی کو کہہ دیا کہ بچوں میں ایمان لائے، بعد میں بحث کری بچے کا ایمان تو معتبر نہیں ہوتا، تو بچہ تو نکل گیا، وہی بڑا بچہ جس کو لانا تھا علی کو نکال دیا بیچ میں سے۔ خدیجہ کے مقابلے میں تو لا ہی نہ سکے، کسی کو دور دور تک کوئی تھی ہی نہیں جو سلام لاتی۔ کچھ غور فرمایا؟ تو میرے عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں اسکول 12 بجے تک پڑھو اور وہ وہیں چھوڑ کر آؤ، بس۔ ہمارا اسکول مجلس ہے، یہ والی اسلامیات فرشتے قبول کریں گے، وہ والی نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال اب یہ دکھڑا ہے، ظاہر ہے کہ کہاں کہوں جا کر، کہیں اور کہوں گا تو مذاق بنے گا، آپ نے کہہ دیا تو آپ نے نعرہ مان لیا، داد دے دی، کہیں اور کہوں گا تو مذاق ہی بنے گا کہ یہ لوگ آج تک اپنی اسلامیات نہ بنا سکے۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو۔ ہمیں علی کو دیکھ کر تقوی لینا ہے، علی کو ہمیں نہیں چلانا تقوی پر۔ یہ مثال دینا ہی غلط ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، یہ تصور کرنا محال ہے کہ علی اگر متقی نہ ہو، یہ قضیہ ہی غلط ہے آپ کا۔ علی خود راس التقوی ہے، علی جو کہہ دے وہ تقوی بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے کا ایمان لانے والوں، پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو۔ تو کتنے محترم لوگ ہیں یہ کہ جو پہلے صاحبان ایمان بنے، پھر صاحبان تقوی بنے، اور تمام تر احترام کے باوجود ایک
ایک اگلا جملہ اللہ نے کہہ کر ان ایماندار اور تقوی والوں کی حیثیت بتا دی. فرمایا ٹھیک ہے تم ایماندار بھی ہو, ٹھیک ہے تم تقوی والے بھی ہو, مگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اکیلے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ صادقین ڈھونڈو, ان کے ساتھ ہو جاؤ, اکیلے نہیں. سلامت رہے آپ, غور فرمائے. اللہم صلی اللہ, آپ سلامت رہیں, خدا آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عبادت سے عبادت متصل ہوئی, عبادت سے عبادت. ایسا بھی کسی کا نصیب ہے؟ وہ اور ہیں جو مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں باہر گھومتے رہتے ہیں, ہم عبادت سے عبادت جوڑ لیتے ہیں. ایک عبادت سے ہٹے دوسری عبادت میں لگ گئے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کونو, یہ کونو کیا چیز ہے؟ کونو نکلا کن سے, کن کی جمع کونو. جیسے قل, قل سے بنا قولو. کن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی مشہور آیت, ہو جا. اور کونو کا مطلب کیا ہوا؟ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے پروردگار پر؟ پروردگار جب میں صاحب ایمان ہوں, صاحب تقوی ہوں, تو کیا ضرورت ہے کہ میں کسی صادقین کو ڈھونڈوں اور ان کی معیت اختیار کروں؟ آواز آئے گی, یہ ضروری اس لیے ہے. اب جملہ غور فرمائیے گا, تمہارا ایمان اور تقوی ویریفائی ہی جب ہوگا جب تم کسی سچے کے ساتھ رہو گے. ایسے ایمان کا ہم نے اچار نہیں ڈالنا کہ ایمان اور تقوی لیے پھر رہے ہو مگر پیروی جھوٹوں کی کرتے چلے آ رہے ہو. تمہارا ایمان اور تقوی درست ہی اس وقت ہوتا ہے جب صادقین کی معیت تمہارے ساتھ ہو. ہائے 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 بھائی, میں کیا کروں؟ تذکرہ تو ہو رہا تھا صادق کا, بات صادقین کی چل پڑی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تذکرہ تو ایک کا تھا, قرآن نے نہ جانے کتنوں کو مخاطب کر دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان اور تقوی کا بوری اور بستر لے کر پھرتے رہے, سچوں کے ساتھ نہ جڑے, ہم تمہیں بے ایمان ہی سمجھیں گے, کیونکہ ہم نے ایمان اور متقی اور تقوی والے کو سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا تھا, الگ رہنے کا نہیں کہا تھا. آیت کی مخالفت ہو جائے گی, سورہ توبہ کی آیت ہے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی یہاں بڑے زور لگائے مفسرین نے, مولویوں نے بڑے داؤ پیچ کیے, بڑے لوگوں نے کلابازی کھائی اس آیت پر کہ بھائی وہ اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد وہ ہے, اس سے مراد وہ ہے. جب بھی مولوی مراد کہہ کر بے وقوف بنائے, سمجھ لو ڈنڈی مار رہا ہے. یہ مراد لگاتا ہی وہاں پر ہے جہاں اسے اصل مراد سے ہٹانا ہو. اس نامراد کا کام ہی یہ ہوتا ہے. ہاں اس میں ذہن میں رکھیے, اس نامراد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی مراد بیچ میں گھسیڑ کے حقیقی مراد سے جدا کر دے. اچھا اب کوئی ہنس کے مجھے بھی کہہ سکتا مولانا آپ بھی تو اپنی مرادیں لاتے ہیں. میری مراد کو اس وقت جوتے کی نوک پہ رکھ دینا جب میری مراد آل محمد کی مراد سے ہٹ کر ہو. ہاں جس کی مراد آل محمد کی مراد کے برابر ہو اس کی مراد قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم کسی ایسے ترجمہ تفسیر کو نہیں مانتے جس کی روایات آل محمد سے نہ لی گئی ہوں. جا کر پڑھ لیجئے, گھروں میں یہ بزرگ بتائیں گے قدیم ترجمہ جو گھروں میں ہے وہ حافظ فرمان علی علی اللہ مقامہ کا ہے. قدیم ترجمہ وہ ہے, اس سے پیشتر بھی کوئی رہا ہو تو میرے علم میں نہیں. اس کے بعد آ جائیے جتنے علماء گزرے پڑھ لیجئے گا جا کے ترجمہ, یا مسجد میں موجود ہے قرآن ترجمہ دیکھ لیجئے, حاشیے پہ ہر روایت کے آخر میں امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا, امام صادق نے فرمایا, امام باقر نے فرمایا. جب یہ کہیں گے تو ہم قرآن لیں گے, ان کے علاوہ کسی کا کہا ہوا قرآن نہیں لیا جائے گا. یہ ہے تفسیر قرآن. اب میں بتاؤں ان کے بغیر کسی کا دیا ہوا قرآن لینے کا نقصان کیا ہے. ان کے بغیر دیا ہوا اگر کسی سے قرآن لیا تو پھر کبھی اللہ کرسی پہ نظر آئے گا, کبھی جمعرات کو 7ویں آسمان پہ نظر آئے گا, اور کبھی جہنم میں نعوذ باللہ اللہ کا پیر نظر آئے گا. جائیں پڑھیں کتابوں میں, یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں یہ چیزیں کہاں لکھی ہیں. اور جو آل محمد سے پروردگار کا تعارف لے گا, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ. یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اللہ کا ایسا تعارف کرا رہے ہیں
ایسا اللہ نہ کسی نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا میرے عزیزو، بات آ گئی صادقین تک، اور گفتگو بہت جلد اپنے وقت کے اندر تمام ہو جائے گی۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اب صادق اور صدیق دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اوریجن ہے، جو مصدر ہے، وہ کیا ہے؟ صدق، سواد دال قاف، اسی سواد دال قاف سے صادق بنے گا، اسی سواد دال قاف سے صدیق بنے گا۔ صادق کبھی کبھی کا سچا کہ جو دیکھا وہ کہا، اور صدیق کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اور آل محمد کا گھرانہ وہ ہے کہ صادق بھی یہی ملتا ہے، صدیق بھی یہی ملتا ہے۔ بات جا رہی ہے امام صادق تک۔ یہ جو آیت ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اس میں بڑی لوگوں نے زور آزمائیاں کی، بڑے داؤ پیچ لگائے، مولویوں نے اپنے اپنے من پسند نامزد کردہ افراد کو انہوں نے صادقین میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آیت ہی کیا جو اپنا معنی خود نہ بتائے؟ وہ آیت ہی کیا جو اپنا معنی خود نہ بتائے؟ قرآن نے کہا ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ خدا کی قسم ہمارے علماء نے کبھی یہ بحث ہی نہیں کی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ صادقین کون ہیں اور کون نہیں ہیں۔ کچھ چیزوں میں قرآن نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے، جاؤ چھٹی کرو۔ ہم نے ایسا گھیرا باندھ دیا ہے کہ اس میں سے باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہمیں ڈرتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت چوری نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا آرام سے چلے جاؤ، میں نے انما کا تالا لگا دیا ہے، نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں، نہ باہر والے اندر آ سکیں گے۔ ہمیں ڈر تھا ولایت کا خزانہ چوری نہ ہو جائے۔ آواز آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ گھر چلے جاؤ، اللہ کے ولی صرف تین ہی رہیں گے، ایک اللہ، ایک نبی، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کوئی اور ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک علی سے لکھوا کر نہ لائے۔ اس آیت میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں صادقین کون ہے۔ میں بھی پیش کرتا ہوں، اس آیت میں آپ کو نام دینے کی ضرورت بھی نہیں کہ صادقین کون ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اسماء مقدسہ آپ کے سینے سے زبان تک آ چکے ہوں اور آپ کی زبان پر وہ نام ہو جو صادقین ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے نام سامنے وہ نام رکھیں اور اس سے کہیں کہ مانیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسان جملہ بتاتا ہوں، اس کے اچھے بھی مانیں گے پھر جو میں جملہ بتا رہا ہوں۔ ایک قاعدہ منطق کے اندر مسلم قاعدہ ہے، اور منطق شیعہ یا سنی کا سبجیکٹ نہیں، منطق عقل کا سبجیکٹ ہے۔ منطق کا انتقال سوائے پاگل کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں منطق کی دلیل لے رہا ہوں، منطق کی دلیل، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کسی پاگل کو دلیل نہ دینا ورنہ وہ انکار کر دے گا، کیونکہ منطق عقل کی دلیل ہے۔ منطق میں قاعدہ موجود ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو اپنی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ یہ رات ہے، صبح دن ہوگا، پتہ چل جائے گا وہ دن ہے، یہ رات ہے۔ یہ میں نے لباس پہنا ہوا، یہ سیاہ ہے، ایک سفید قسم کا ہی کرتا میرے عزیز پہنے بیٹھے، پتہ لگ گیا اس سیاہ کے مقابل میں یہ سفید ہے۔ ہر چیز کا متضاد ہونا بتا دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ اب مجھے محنت صرف کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صادقین کون ہیں، مجھے فقط اتنا دیکھنا ہوگا کہ کاذبین کون ہیں۔ آپ سلامت رہیں، جیسے آپ کو جملہ قبول فرمائے، امام صادق آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے محنت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صادقین کون ہیں، مجھے کوئی تفسیر کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے منطقی قاعدہ پیش کر دیا، چیزوں کو اپنی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صادقین کو پہچاننا ہو تو کاذبین کو پہچانو، بس جب کاذبین سمجھ میں آ جائیں گے تو ان کے سامنے صادقین ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب وہ قرآن کی آیت کیا پڑھنی پڑے گی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں۔ تو دیکھ لو تاریخ میں جا کر کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے سچے ہی گئے تھے، کوئی اور نہیں گیا تھا۔ جھوٹوں پہ لعنت کرنے، جھوٹوں پہ لعنت کرنے سچے ہی گئے تھے، کوئی اور نہیں گیا۔ اچھا
کہیں نہ کہیں جا کے تو نام کھلیں گے نا، لیکن میں خود سے نہیں کھول رہا تو کیا نام تو کھلیں گے وہ جا کر۔ صادقین تھے جو کاذبین کے مقابلے میں گئے، اب وہ سامنے کاذبین تھے نذرانہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو، اور نہیں مانا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ضد پہ اڑے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آخر میں ہوا کیا؟ اب جملہ کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں کس کے لگے جا کر کہہ دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے کو منوانے کے لیے غیر اللہ کو بلایا۔ بڑا کہتے کہتے منہ نہیں تھکتا مولوی کا، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، تو اب یہاں پہ بھی منہ کھول کے بول دے کہ اللہ نے اپنے کو منوانے کے لیے غیر اللہ کو بلایا۔ آؤ محمد تمہارے رسول ہو، اپنے نفس کی جگہ پہ علی کو لے آؤ۔ عورتوں کا صیغہ ہم نے رکھا نساءنا، ہم نے ایک نہیں کہا نساءنا کہا تھا، ہم نے وسعت بہت رکھی، لیکن تم ایک ہی بیٹی لے آؤ، تم اپنی بیٹی کو لے آؤ، اور ہم نے کہا تھا ابنانا بیٹے، مگر تم اپنے 2 بچے لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ صادقین کی جماعت ہے کہ جو کاذبین کے مقابلے پہ گئی۔ بات کس تک آ گئی؟ بات آ گئی خامس آل ابا۔ آل ابا کا معنی معلوم؟ چادر والے، ابا کہتے ہیں چادر کو، آل یعنی اولاد، آل ابا چادر والے۔ خامس آل ابا چادر والوں میں کا 5واں کون ہے؟ سید الشہداء، جو چادر والوں میں کے 5ویں اور آخری، یہ ہیں جو قصہ کے اندر ہیں اور مباہلے کے میدان میں۔ اب اسی امام حسین کی نسل سے امامت آگے بڑھ رہی ہے۔ صادقین ہر زمانے میں جائیں گے، آیت میں پڑھ چکا، یہ میری فرمائش نہیں ہے کہ صادقین آگے جائیں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب تک جھوٹے رہیں صادقین بھی رہیں، تاکہ جھوٹوں کے ذریعے سچ پہچانا جائے۔ اسی لیے تو ضروری ہے ہر زمانے میں صادقین کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہر زمانے کے اندر ایک سچے وجود کے ذریعے جھوٹوں کو پہچانا جائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ میں نبی ہوں، کوئی عجیب سا منہ لے کے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، میں مہدی موعود ہوں۔ یہ دعوے کرنا بتا رہا ہے کہ انسانیت کسی مہدی کی منتظر ہے، لیکن تمہارے کہہ دینے سے اور تمہارے نام لینے سے وہ نہیں آئے گا، وہ اسی وقت آئے گا جب اللہ نے اسے بھیجنا ہے۔ میرے عزیزو، سلسلہ آ کے رک رہا ہے اس امام پر کہ جس کا نام جعفر رکھا گیا۔ جعفر کے کئی معنی علماء نے لکھے، لیکن ایک معنی جو ہمارے علماء نے اختیار کیا وہ کیا ہے؟ خود معصوم سے پوچھا گیا کہ امام کو جعفر کیوں کہا گیا ہے؟ فرمایا جعفر جنت میں ایک ایسی نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ جعفر، اور اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے، امام کا نام جعفر کیوں رکھا؟ کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا۔ جعفر کہنے کی ایک وجہ یہ تھی، جیسے نہر سے ہر کوئی سیراب ہوتا ہے، ویسے اس امام کے علم کی نہر سے ہر کوئی سیراب ہوگا۔ یہ نہر ہر زمانے میں رستہ بناتے ہوئے چلتی چلی جائے گی، اور آج تک جو مسلک اہل بیت، مکتب اہل بیت اپنی آب و تاب کے ساتھ افق علم پہ جگمگا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی ذوفشانی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا حصہ ہے۔ بس چند روایتیں اور چند جملے پڑھ کے بات تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں، اس لیے کہ اس امام پر بہت کم تذکرے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہماری سوئے قسمت ہے، امام تو قسمتیں بنانے والا ہے، یہ ہماری سوئے قسمت ہے کہ اس امام کا تذکرہ ہمیں کم سننے کو ملتا ہے۔ نام جعفر ہے، اور آبا و اجداد کا نسب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے باپ دادا کا نسب وہ ہے کہ یہ خود سے کسی کو ملانے کی خواہش نہیں کرتے، لوگ ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جسے دیکھو حسنی حسینی بنا پھر رہا ہے، جسے دیکھو ہر 2 گلی کے اندر حسنی حسینی حسنی حسینی، انہیں پتہ ہے کہ جب تک ان سے نہ جڑیں گے فضل و شرف نہ ملے گا۔ لیکن کبھی سنا کہ اہل بیت نے خود کو کسی سے ملایا ہو؟ دنیا ان سے ملنے کی خواہش کرتی ہے، یہ کسی سے اپنے کو منسوب کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ خود وہ نقطہ ہے کہ جہاں لوگ ان سے آ کر ملتے ہیں۔ امام کی امامت جس مشکل دور میں قائم ہو رہی ہے، بڑا مشکل دور ہے، فتنہ و فساد سرکاری طور پہ الگ چل رہا ہے، حکومتوں کی کھینچاتانی الگ جاری ہے، اور اس زمانے کی جو ایجنسیاں رہی ہوں گی بنی امیہ بنی عباس، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ مسجد میں بھی نمازی چھوڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو کس سے مل رہے ہیں، کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔
مصلی پہ کیا کہتے ہیں، محراب میں کیا کہہ رہے ہیں، صحن میں کیا کر رہے ہیں، گھر میں کون آ رہا ہے، گھر میں کون جا رہا ہے. نظر بندی ہو رہی ہے، مسلسل نظر بندی ہو رہی ہے. اور ایسی کیفیت میں امام صادق کی عظمتوں پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے ریتی دنیا تک مکتب اہل بیت کے ایسے خطوط استوار کر دیے کہ اب مکتب اہل بیت کو مٹانا مشکل نہیں، ناممکن ہے. ایسی بنیادیں میرے چھٹے امام نے ڈال دی. اور جتنے مکاتب اور مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، جو اسکولوں میں گئے ہیں، جو یونیورسٹیز میں گئے ہیں یا جاتے ہیں، وہ اپنے پہ فخر کریں کہ وہ کس مکتب علم سے وابستہ ہیں. سب سے پہلے مسجد نبوی کو جس امام نے مکتب کے صورت میں ڈکلیئر کیا، مدرسے کی صورت میں ڈکلیئر کیا، وہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ دو امام ہیں. جس جگہ چھٹے امام نے اپنی نشست لگائی، جہاں بیٹھتے تھے آپ، وہاں جلی حروف میں آپ نے اپنے سر کے اوپر پیچھے کندھا کروایا، اور وہ شعر آپ کے دادا مولا امیر المومنین کا تھا. مولا متقیان نے فرمایا لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. مولا متقیان فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے یتیم رہ جائے. یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے یتیم رہ جائے. اللہ اکبر. کیا بنیاد ڈالی چھٹے امام نے، ایسے اصول استوار کر دیے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر سوال کرے تو اس کا جواب عطا فرمایا جاتا ہے، اس کا جواب عطا کیا جاتا ہے. کیسے کیسے سوال. ایک دہریہ جس کا نام ہے ابن ابی العوجا، عوج عربی میں کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، عین واو جیم کہتے ہیں کسی چیز میں ٹیڑھا ہونا. ابن ابی العوجا نام کا ترجمہ کیا ہوا؟ ٹیڑھے کا بیٹا. جب ولدیت میں ہی ٹیڑھ ہو تو سوال بھی ٹیڑھا ہی کرے گا. ابن ابی العوجا دہریہ تھا. دہریہ جانتے ہیں؟ کسی مذہب کو نہیں مانتا میں. آج بھی بہت سے آپ کو وائٹ کالر ایسے مل جائیں گے، ہمارے بیچ بیٹھ کے کام لگا رہے ہوتے ہیں. وہ اس نے آ کر چھٹے امام سے کہا یہ بتائیے یہ شریعت جو ہے، ذرا سوچئے امام صادق نہ ہوتے تو شریعت محمدی کی صداقت پہ حرف آ جاتا. کہ یہ بتائیے زوجہ کے ساتھ مقاربت کے بعد غسل جنابت واجب کیوں ہے؟ کیا سوال ڈھونڈ کے لایا ہے؟ کہا جب میاں اور بیوی کا رشتہ حلال ہے تو اس حلال کے بعد نجاست کا تصور کیا ہے؟ غسل جنابت کیوں کروں بھائی میں؟ سوال لایا ہے وہ. میری بیوی حلال ہے، اگر اس کے ساتھ مقاربت کی، مقاربت کے بعد میں غسل جنابت کیوں کروں؟ ہوتا کوئی مولوی ہو جاتا اسی وقت ڈھیر، لیکن وہ ہوا سامنے وہ تھا جو مولا تھا، جو حکم کی علت بھی جانتا ہے. عام آدمی کیا کرے گا؟ توضیح کھول کے منہ پہ رکھ دے گا بھائی توضیح میں لکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا جواب یہ تھوڑی ہے توضیح میں لکھا ہے. مجھے سمجھاؤ کہ جب میاں اور بیوی کا رشتہ جائز ہے تو جنابت کا غسل کیوں کروں میں؟ نجس کیسے؟ جملہ سنیے آپ. امام نے فرمایا تو نے اپنی رائے سے قیاس کیا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ حلال اور پاک ہونا الگ بات ہے، اس خاص عمل کے بعد غسل کرنا یہ الگ بات ہے. پھر امام نے جملہ پڑھا، فرمایا چونکہ اس کیفیت میں انسان کا بدن حرکت میں ہوتا ہے، اور حرکت کی کیفیت میں جب نجاست خارج ہوتی ہے تو پورے بدن سے چونکہ نجاست خارج ہوتی ہے اور اس کے بعد بدن سست پڑ جاتا ہے، لہذا اللہ نے اس کراہت اور اس بو کو ختم کرنے کے لیے غسل جنابت کو رکھا ہے. مجنب جس پہ جنابت ہو اس کے پاس سے خاص قسم کی بو آتی ہے، اس بو کو دور کرنے کے لیے غسل جنابت رکھا. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ آپ سوال پہ سوال کریں. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے لما حرم اللہ الربا، چلیں یہ بتائیں آپ کہ اللہ نے سود منع کیوں کیا ہے؟ کیا مذاق ہے بھائی؟ اگر میں 60 دے کے کسی سے 100 لوں تو اس میں کیا مصیبت ہے؟ اللہ نے سود حرام کیوں کیا؟ یہاں تو سود کو اسلامی ریپر میں پیک کر کے ٹافی کھلائی جا رہی ہے آج کل. اس زمانے میں پوچھا گیا بتاؤ سود کو حرام کیوں کیا؟ امام نے فرمایا چونکہ سود کے مال کے ذریعے سے لوگوں میں فساد اور عداوت پیدا ہو سکتی ہے اور تجارت کو ختم کر دیا جائے گا، لہٰذا اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا. وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا وَأَحَلَّ لَكُمُ التِّجَارَةَ، اللہ نے تم پر سود حرام کیا ہے مگر تجارت کو جائز قرار دیا ہے. دوسرا سوال اس نے کہا اچھا یہ بتائیے لما خلق اللہ الذباب، اللہ نے مچھر کیوں پیدا کیا؟
وہ سمجھ رہا تھا شاید شریعت کے بڑے ماہر ہیں، چلو اب ان سے پوچھتا ہوں مچھر کیوں پیدا کیا، دیکھتا ہوں مچھر کا جواب ان کے پاس کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کائنات میں جو کچھ ہے سب پر آل محمد حجت ہے، اور اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ مچھر بھی تو ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے مچھر بنایا ہو اور آل محمد کو نہ بتایا ہو کہ کیوں بنایا۔ امام نے ایک جملے میں جواب دیا، لِيُذِلُّ بِهِ الْجَبَابِرَ، اللہ نے مچھر اس لیے بنایا تاکہ ظالموں کو ذلیل کیا جائے، ظالموں کو ذلیل کیا جائے۔ وہ ظالم کہ جن کے محل تک کوئی مظلوم نہ پہنچ سکے، یہ مچھر ان کے محل میں پہنچ کے انہیں ستائے اور ذلیل کر کے بتائے تیری اوقات یہ ہے۔ جملہ سنیے، یہ روایتیں امام کی ہیں۔ سوال کیا اس نے، یہ پوچھا یہ بتائیے یہ بولو بازار انسان کے لیے جو اللہ نے رفع حاجت کا معاملہ رکھا ہے کہ اس کو حاجت ہوتی ہے کبھی پیشاب کی طرف کبھی فضلے کی طرف، کیوں ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ جو اللہ شکم مادر میں 9 مہینے پال سکتا ہے بچے کو، اور بچے کو نہ پیشاب کی حاجت ہو نہ کسی چیز کی حاجت ہو، تو دنیا میں آنے کے بعد کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں بھی کوئی سسٹم ایسے ہی بنا دیتا؟ فرمایا بنا سکتا تھا، دنیا میں بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان کے لیے اللہ نے فضلہ اس لیے رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو ذلیل کر کے اس کو اس کی حیثیت بتائے کہ تو یہ ہے اور اپنے ساتھ یہ لیے گھوم رہا ہے۔ کون بتائے گا؟ فرمایا اچھا یہ بتائیے اللہ نے ہتھیلی پہ بال پیدا کیوں نہیں کیے، اوپر کیوں کیے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر ہتھیلی پہ بال پیدا کر دیتا تو کسی چیز کو چھونا اور پکڑنا ممکن نہیں تھا، لہذا ہتھیلی کو چکنا چھوڑ دیا تاکہ کسی چیز کی گرفت آسان ہو اور چھو کر اسے پتہ کیا جا سکے، اور ہتھیلی کے اوپر بال رکھے تاکہ مرد اور عورت میں فرق پیدا کرے۔ اس نے کہا یہ بتائیے یہ اللہ نے بھووں کو پیدا کیوں کر دیا؟ صاف رہتی ہیں بھویں بھی یہاں پہ نہ ہوتی۔ امام نے فرمایا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تیرے دیکھنے کا زاویہ معین ہو سکے اور تجھے دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ دوربین کہاں سے بنی؟ کہاں لگاتے ہیں دوربین؟ یہاں پر لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں۔ وہ جو آپ کی ویژولز ہوتی ہیں، وہ جو اینگلز ہوتے ہیں، ان کو سیٹ کر کے پھر آپ کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دور سے کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیوں کر کے؟ فرمایا یہ اس لیے پیدا کی۔ کہا اچھا یہ بتا دیں اللہ نے پلکیں کیوں پیدا کی؟ فرمایا اگر یہ نہ ہوتی تو انسان کی آنکھوں میں گرد و غبار جاتا رہتا اور آنکھوں کا چلنا محال ہو جاتا، اس لیے پیدا کی تاکہ جیسی دھول مٹی چلے فوراً آنکھوں کو بند کر لے، آنکھیں محفوظ ہو جائیں۔ کہا پھر یہ بتائیے کہ آنکھوں میں اللہ نے پانی میں نمک کیوں رکھا؟ سوال کرنے والا بھی تو ہو اور جواب دینے والا صادق آل محمد ہو۔ فرمایا سن، چونکہ تیری آنکھ میں جو ڈیلا ہے وہ چربی کا ہے اور چربی نمک کے بغیر نہیں رہ سکتی، تیری آنکھ کھل جاتی ہے اگر اللہ تیری آنکھ کے پانی میں نمک نہ رکھتا۔ آنکھ کی جان چھوڑی، کان پر آ گیا۔ کہ یہ بتائیے کان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ کان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ فرمایا کان میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے تیرے کان میں گھس کے تیرے دماغ کھا جاتے، تیرا جینا دوبر ہو جاتا۔ کہ بتائیے ہونٹوں میں نمی کیوں ہے، زبان میں مٹھاس کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے تو چیزوں کو، ذائقوں کو چکھے اور تجھے پتہ چل جائے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ کیسے کیسے سوال، کیسے کیسے جواب۔ سوال ہو رہے ہیں امام جواب دے رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں امام جواب دے رہے ہیں، ہر مقام پر امام جواب دیتے رہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی امام نے جہاں مکتب اہل بیت کے آثار کو ہم تک پہنچایا، عجیب و غریب روایتیں، وہ کیا نام ہے ان کا، شہید شاگرد ہیں آپ کے چھٹے امام کے میرے، امام ابو حنیفہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آ گئے ایک دن امام کی بارگاہ میں، امام بیٹھ گئے لے کر، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا وہ چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد کا جملہ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی نجاست زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ منی کی نجاست زیادہ ہے۔ تو کہ یہ بتاؤ، پیشاب کی نجاست زیادہ ہے اس نے کہا، تو کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب کی نجاست صرف پانی سے پاک ہو جاتی ہے اور منی خارج ہونے کے بعد غسل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ امام نے کہا چونکہ پیشاب وہ شے ہے جو غیر اختیاری ہے، جب چاہے آ جائے، جہاں چاہے آ جائے، جبکہ منی کی نجاست غیر اختیاری نہیں ہے، اختیاری ہے، تم اختیار سے چاہو گے تو آئے گی۔ لہذا غیر اختیاری شے پہ اگر غسل رکھ دیتا تو ہم تو نہا کے پورے ہو جاتے دن میں۔ اگر 36 بار کا تو 36 بار نہا کر آئے، وہ تو پورا ہو گیا۔ اللہ نے پیشاب کی نجاست پہ صرف پانی رکھا۔ اس نے کہا مولا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، کہ یہ بتاؤ زنا بڑا گناہ ہے یا قتل؟ اس نے کہا مولا قتل۔ تو کہا پھر یہ بتاؤ قتل پہ 2 گواہ اور زنا پہ 4 کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا اس کا دلیل یہ ہے کہ قتل کے اندر ایک مجرم ہوتا ہے، ایک معصوم ہوتا ہے، تو جو ایک مجرم ہے قاتل، اس پر 2 گواہ چل جائیں گے،
لیکن زنا میں دونوں گناہگار، کرنے والا بھی گناہگار، کرانے والی بھی گناہگار، دو گواہ اس کے، دو گواہ اس کے۔ اس نے کہا ہاں مولا یہ تو ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے، عورت کمزور ہے، معاشرے میں بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں نا عورتوں کے نام کے، عورت بڑی کمزور ہے، تو کہا یہ بتاؤ کہ عورت کمزور ہے، اللہ نے عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا اور مرد کا ڈبل کیوں رکھا؟ اس نے کہا مولا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ امام نے کہا اس لیے عورت کا حصہ وراثت میں آدھا اس لیے کیونکہ جب یہ شوہر کے حق میں جاتی ہے تو وہ اسے مہر دیتا ہے، اسے مہر وہاں سے بھی ملا، وراثت بھی ملی، جبکہ نان اور نفقہ اور خرچے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی ہے اللہ نے؟ عورت پہ نہیں ڈالی، مرد پہ ڈالی ہے۔ اس کا تو خرچے کیوں نہیں، اس کو تو سارے ابا کے سے جو پیسے لائیے وراثت کے بنگلے کے وہ بھی الگ رکھے ہیں، جو مہر لیا ہے حضرت شوہر سے وہ بھی الگ رکھا ہے، ان سے جھگڑا ہو کر طلاق لے کر جائے گی تو بھی مہر لے گی، دوسرا کرے گی جا کے پھر مہر لے گی، اور آدمی بیچارہ مہر ہی دیتا رہے، تو اسے تجھے وہ ڈبل دینا نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ ساری زندگی خرچہ کتنا کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہا اللہ انصاف کر کے دیتا ہے، صرف جگہ دیکھ کر نہیں دیتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا، اس طریقے کے کئی سوال امام کرتے رہے، اور آخری جملہ امام صادق نے فرمایا خبردار اللہ کی دین کو اپنی رائے سے بیان نہ کرنا، ہم بھی اپنی رائے سے کچھ بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، کیسے کیسے علم کے باب میرے امام نے واہ کیے، کیسے کیسے ابواب علم کے میرے امام نے ہمارے سامنے روشن کر دیے۔ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، زندگی کم ہے، ذکر آل محمد بہت ہے۔ ایک آدھ مجلس یا ایک آدھ نشستیں اور کچھ چند اشروں کے اندر آل محمد ان میں قید نہیں ہو سکتے۔ آل محمد مخلوق ہوتے ہوئے وہ لامحدود صفات کے حامل افراد ہیں۔ میں نے جان کے بریکٹ میں جملہ کہا، مخلوق ہوتے ہوئے ایسے لامحدود ہیں کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ ان کے در پہ سر کو خم کر دیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کا فضل و شرف سب سے سوا ہے۔ آپ ہی کو زیبا ہے کہ اطاعت آپ کی ہو، آپ ہی کو زیبا ہے کہ آپ سے مودت ہو۔ کون؟ جعفر ابن محمد، کہ جنہوں نے اپنے والد امام باقر سے دین کو اخذ کیا، اپنے دادا کے زمانے میں بھی آپ نے کچھ وقت گزارا، اور پھر 148 ہجری تک امام صادق نے دور پایا۔ اور اس دور میں کیا عجیب و غریب رویہ ہے میرے عزیزوں، کہ اجازت نہیں ہے کہ کھل کر کہیں ذکر حسین ہو جائے، اگرچہ بنی امیہ بنی عباس کے ساتھ نبرد آزما ہیں، لیکن اس کے باوجود سختیاں یہ ہیں کہ ذکر حسین نہ ہو پائے۔ لیکن امام صادق نے اپنی روایات اور احادیث کے ذریعے ہم تک ان روایتوں کو پہنچا دیا کہ جسے سن کے آج ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک دو روایتیں پڑھ کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ آج شب شہادت اس امام کی، اور تصور میں جنت البقیع کی وہ خستہ شکستہ قبر ضرور لائیے گا کہ جو آج بھی اپنی دادی کے پہلو میں شکستہ قبر ہے۔ میرے عزیزوں، کیا جعفر ابن محمد نے اپنے آباء و اجداد سے یہ نہیں سنا کہ کس طرح جناب سیدہ کا دروازہ جلایا گیا؟ میں نے آج ایک روایت مناقب ابن شہراشوب میں پڑھی۔ علامہ ابن شہراشوب بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، اور ہمارے اس سے پیشتر کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے، اور ممکن ہے یہ جملہ میرے کچھ عزیزوں نے نہ سنا ہو۔ مصائب کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں منصور کا زمانہ تھا، سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جعفر ابن محمد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتاری کا تو بہانہ تھا، اصل میں توہین کرنی تھی اس دروازے کی جس پہ زمانہ جھکتا ہے۔ جملہ سنیں گے میرے عزیزوں؟ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اگر جعفر ابن محمد نہ ملیں تو دروازے کو جلا دینا۔ مجھے نہیں معلوم کس کے ذہن میں مدینے کا 11 ہجری کا وہ دروازہ بھی آیا ہوگا کہ اسی مدینے کے اندر 11 ہجری کو ایک دروازہ جلایا گیا، اور جملہ لکھا علماء نے کہ منصور کے زمانے میں امام صادق کا دروازہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک جملہ نصیحتاً دوستوں سے کہوں گا، بزرگوں سے دعائیں لوں گا، جوانوں کو کہوں گا، دیکھو زمانہ بہت مشکل ہے اور اس سے مشکل زمانہ آ رہا ہے۔ کوشش کرو اپنی زندگی کو جتنا سادگی سے گزار سکتے ہو گزارو، لیکن زیارت حسین کے لیے وسائل ضرور مہیا کرو۔ زیارت حسین کو کبھی ترک نہ کرنا میرے عزیزوں۔
اپنے لاکھ ترقی کے امور کو مؤخر کر دینا زیارت حسین، کیونکہ یہ نہ سمجھنا حسین کی زیارت فقط گھوم کے آ جانا ہے۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں مروشی اتنا بزیارت قبر الحسین، ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ حسین غریب کی زیارت کو جائیں۔ کسی نے پوچھا کیوں زیارت کو جائیں؟ فرمایا فإن اتیانہ یزید فی الرزق، کیونکہ حسین کی قبر پہ آنا رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہم حسین کو کچھ دے کے نہیں، حسین سے لے کر آتے ہیں، رزق کو بڑھایا جائے گا۔ وَيَمُدُّ فِي أَعْمَارِهِمْ، تمہاری عمروں کو بڑھا دے گا پروردگار، حسین کی زیارت کر کر آؤ۔ اور تیسرا جملہ وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ 70 مَيْتَةَ سُوءٍ، 70 قسم کی بری موتوں کو اللہ تم سے دور کر دے گا جو زیارت حسین پر ہو کر آ جائے۔ اس کے بعد ایک اور روایت چھٹے امام ہی کی سنیں، فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ أَلْفَ دَهْرٍ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی اللہ کے گھر کا حج کرتا رہے، ساری زندگی، وَلَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْن، مگر حسین کی قبر پر نہ آئے، فرمایا وَإِنْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا اگر یہ جنت میں چلا بھی گیا تو اس درجے سے نیچے رہے گا جس درجے میں حسین ہے، اسے اجازت نہیں ہوگی کہ حسین کو دیکھ سکے، کیونکہ حسین کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو حسین کی زیارت پر ہو کر آ جائے۔ تیسرا جملہ سنیں میرے امام کا، میرے امام فرماتے ہیں زیارت الحسین واجبۃ علی کل من یقر للحسین امامۃ، زیارت حسین ہر اس شخص پر واجب ہے جو حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے، جو حسین کو تیسرا امام مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ کربلا ضرور جائے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی نہر فرات سے بالکل پیچھے جب جاؤ گے تو ایک مقام پر مقام امام جعفر صادق ہے۔ وہ جگہ کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ جگہ جس مقام پر امام صادق رکا کرتے تھے اور ساری رات رک کر عبادت کرتے تھے، اور یہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ پھر اپنے جد حسین کی قبر کو پرسا بھی دیتے تھے۔ اس لیے بھی جاؤ قبر حسین پر کہ نہ جانے کس جگہ پر امام جعفر صادق آئے ہوں، کس جگہ پر امام محمد باقر آئے ہوں، کس جگہ پر امام موسی کاظم آئے ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے قبر حسین پر جانے کو لازم نہ جانا ہو۔ میرے عزیزو، حسین کی قبر پہ جانے کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قبر حسین کو کھودنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ قبر حسین پہ پانی چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ قبر حسین پہ جانے والوں کے لیے شرط ہے کہ ہاتھوں کو کٹایا جائے۔ ایسے میں حسین کی ایک چاہنے والی پہنچ گئی، اپنے ایک داہنے ہاتھ کو کٹوا دیتی ہے، اگلے برس آتی ہے تو پھر ایک بایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد آتی ہے تو اب کہا جاتا ہے تیرا پیر کاٹا جانا ہے۔ اب جو پیر کٹا تو اپنے خون میں غلطاں، اس بڑھیا کہتی ہے میں نے دیکھا کہ دور سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے جس نے اعجاز سے مجھے کسی گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا جاؤ کربلا کی سمت روانہ ہو جاؤ، اور جب کربلا پہنچ جاؤ تو میرا سلام میرے آقا کو دے دینا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں نے اس جوان سے کہا کہ تو نے مجھ پہ غربت نے بڑا احسان کیا، تو اس لائق ہے کہ تیرے ہاتھوں کا بوسہ دیا جائے، لا میں تیری دست بوسی کرنا چاہتی ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ اس جوان نے کہا ارے اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے حسین کا سر نوکے نیزہ پہ نہ جاتا۔ کچھ دیر میں وہ جوان روپوش ہو گیا۔ ہاں میرے عزیزو، تم ارادہ تو کرو، لینے کو عباس خود چلے آتے ہیں۔ آج اس امام کا تذکرہ ہے جو کربلا کا عزادار ہے، جس امام کی کیفیت کربلا کربلا کرتے گزری ہے، لیکن عزیزو جاتے جاتے بھی عالم یہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے موسی کاظم کو دیکھا، اپنے باب الحوائج بیٹے کو دیکھا، باپ کے آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، آواز دی اے بیٹا موسیٰ بن جعفر، جب ہم دنیا سے کوچ کر جائیں تم ہمیں غسل و کفن دینا اور ہمیں اجداد کے پہلو میں دفن کر دینا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ یہ کہنے کے بعد امام ششم فرماتے ہیں ذرا وضو کے لیے پانی تو فراہم کرو۔ ہر امام جاتے جاتے سجدہ فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی کا برتن سامنے آیا، امام نے چلو میں پانی بھرا اور کربلا کی سمت کر کے کہا السلام علی قتیل الذبیح الشانہ، سلام اس پیاسے پر
جسے عالم غربت میں ذبح کر دیا گیا۔ عزیزو، امام نے وضو سے نماز کو ادا فرمایا، نماز کے بعد امام مصلی سے تشریف لائے، اپنے بستر پہ لیٹ گئے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹیوں کو امام نے دیکھا، ایک مرتبہ ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا آج کے بعد میرا بیٹا موسیٰ بن جعفر امام برحق ہے، اور یہ کہنے کے بعد امام صادق نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ شاید یہی وہ آج کی شب ہے، امام صادق بستر علالت پر ہیں۔ میں نے ایک معتبر عالم سے یہ جملہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ 15 اور 25 کی 2 تاریخیں نہیں ہیں، بلکہ قیامت یہ ہے کہ 15 شوال کو امام کو زہر دیا گیا اور 25 شوال تک امام صادق زہر کی اذیت سے تڑپتے رہے۔ ارے میرا سلام امام صادق پر جس کے سینے کے اندر اللہ کے راز تھے، اسے زہر کی اذیت سے تڑپایا گیا۔ زہرا کا ایک اور بیٹا عالم غربت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، امام کے اصحاب و انصار شریک ہیں، امام کے شاگرد بھی شریک ہیں، امام صادق کا جنازہ نانا رسول اللہ کے روضے سے ہوتا ہوا گزرا۔ اب جو بقیہ کے سرانے پہنچا، ایک لحد کو کھودا جانے لگا۔ امام موسیٰ بن جعفر اپنے بابا کو قبر میں اتار چکے، ایک مرتبہ جب قبر کو بند کرنے لگے، ارے میرا دل کہتا ہے امام صادق نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی ہوگی آقا، ارے بیٹا تو آپ کا بھی تھا مگر غسل و کفن کیسے دیتا؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس کے پیروں میں بیڑیاں، ارے میں نے تو بابا کو غسل و کفن بھی دے دیا۔ ہائے میرا جد حسین آج بھی کربلا کی قبر میں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام منقلبا ينقلبون۔ پاکستان پہ امن و امان فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو کربلا کی بادب حاضری نصیب فرما، درجائے شفاعت حسین نصیب فرما، برزخ میں جوار حسین نصیب فرما۔ بارالہ اس منبر و محراب کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی معیت میں ان کے جنگ کا